नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारन हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ला ज़िक्रुहु की हम्द व सना के बाद ला तादाद दरूद व सलाम नबियों के इमाम इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया अशरफुल अंबिया आक़ाए तुजहाँ सरवर सरवरां शाह खूबा जाने जाना आने कैनात जाने कैनात शान कैनात महबूब रब्बे कैनात बल्कि वजह तख्लीक़ कैनात इमामुल मुरसलीन ख़ातमुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और महब्बतों के फूल निछावर करने के बाद मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन व नाज़रीन, नूर दर्स कुरान की नशिस्त से आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर हाजिर हूँ, इसी नियत और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद बुरहान रशीद के अहकाम को सुनकर समझने और समझकर इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मिशन को अल्लाह जारी व सारी फरमाए और मुझे और आपको इसका अजर कसीर अता फरमाए। मैंने आपके सामने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 109 तिलावत की है, जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारन हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम। बहुत से अहले किताब ने अपने दिली हसद की वजह से ये चाहा कि काश वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद कुफ्र की तरफ लौटा दें। और खैर ये ख्वाहिश उन्होंने उस वक़्त की जब उन पर हक़ वाज़ेह हो चुका था। मुअज़्ज़ज़ सामीन करम, इस आयत बय्यना में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब के उस हसद को बयान किया जो हमारे आका व मौला इमामुल अंबिया जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करते थे। इस आयत बय्यना में अल्लाह तबारक व तआला ने हसद को बयान किया है। और मेरे मोहतरम सामीन कराम, हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर अंदर खा जाती है, और ये इतनी गंदी बीमारी है कि इंसान खुद ब खुद अपनी लगाई हुई आग से इंसान अंदर जलता रहता है। और बुजुर्गान दीन और सूफिया करम फरमाते हैं कि दिल की बीमारियों में से जो सबसे बदतरीन बीमारी है वो हसद की बीमारी है। ये इंसान को अंदर के अंदर इंसान को जला के रख देती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने और हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को इस बीमारी से बचने का हुक्म दिया। पहले मैं अर्ज़ करूँगा कि हसद किसे कहते हैं, हसद की तारीफ़ क्या है। उलमा हसद की तारीफ़ करते हुए लिखते हैं कि अगनिया को यानी मालदार लोगों को अच्छे हाल में देखने से दिल को जो अज़ियत और तकलीफ़ पहुंचती है वो हसद है। यानी बंदा किसी बंदे को अच्छे हाल में देखे, उसकी अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, उसके कैफियत अच्छी हो, कपड़े अच्छे हों, रहन सहन अच्छा हो, तो उस चीज़ को देखकर उसके दिल को तकलीफ़ हो तो इसको हसद कहते हैं। इसी तरह बाज़ उलमा ने कहा है कि किसी शख्स के पास नेमत देकर ये तमन्ना करना कि इसको भी ये नेमत
مل جائے اس کو رش کہتے ہیں، اور کسی کے پاس نعمت دے کر یہ تمنا کرنا اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، خواہ اس کو یہ نعمت ملے یا نہ ملے، اس کو حسد کہنا ہے۔ حسد اور رشک یہ دونوں اپوزٹ ہیں، یعنی کسی کے پاس اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اس پر خوش ہونا یہ رشک ہے، اور کسی کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر یہ دعا کرنا اس سے چھن جائیں اور یہ میرے پاس آ جائیں، یا یہ نہ کرنا کہ یہ میرے پاس نہ ہے اور صرف جلتے رہنا کہ اس کے پاس کیوں آئیں، اس کو حسد کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بری بیماری ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بیماری حسد کی ہے، کہ بعض لوگ بس مفت میں ہی کسی کو دیکھ کر وہ جلتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محفوظ رہنے کا حکم دیا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کائنات کو دیکھیں تو زمین کے اوپر جو سب سے پہلی لغزش اور جو سب سے پہلا گناہ ہوتا ہے وہ تین چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے: حرص کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور حسد کی وجہ سے۔ پہلے یہ تین گناہ تین وجوہات سے، پہلی جو لغزش ہے، جو اجتہادی خطا ہے، جسے ہم گناہ نہیں کہیں گے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو اجتہادی خطا ہوئی وہ حرص کی وجہ سے ہوئی ہے۔ شیطان سے جو گناہ ہوا ہے وہ تکبر کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے خود کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا کہ تکبر کیا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس کی انا نے، اس کی میں نے، اس کے تکبر نے اس کو مارا۔ اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جو قتل کیا اس نے حسد کی وجہ سے کیا۔ تو زمین پر جو پہلا قتل ہوتا ہے وہ حسد کی وجہ سے، یہ پہلا جو گناہ ہوتا ہے حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ کر فرما لیں کہ یہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے۔ زمین پر پہلا گناہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ زمین پر پہلا گناہ قتل جو ہو رہا ہے تو ویسے حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس سے محفوظ رہنے کا حکم دیا۔ اور اگر آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو آپ سے بھائیوں کے نزدیک جو بھائی گناہ کرتے ہیں ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ جو ساری نفرت ہوتی ہے وہ حسد کی بنا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انہوں نے حسد کی وجہ سے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا، حسد کی وجہ سے اپنے بے قصور اور نیک بھائی کو ضائع کیا اور اس کو کنویں میں ڈالا، پھر اس کو غلامی میں مبتلا کیا، پھر اپنے والد سے دور کیا، اپنے باپ کو دائمی غم میں مبتلا کیا۔ اسی حسد کی وجہ سے بہت سے گناہ کیے، جھوٹ بولے۔ تو یہ ساری جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بازار مصر میں جاتے ہیں، پھر مصر کے بازار میں فروخت ہوتے ہیں، پھر زلیخا آپ کے اوپر جو تہمت لگاتی ہے، اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں، پس منظر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام میں جن جن مراحل سے گزرتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے۔ بھائیوں نے حسد کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے دور کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، آپ خود اندازہ فرما لیں کہ یہ حسد کتنی بیماری ہے، اور اس سے بچنا، اور جو بندہ اس سے بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ جو مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا، مصنف عبدالرزاق نے اس کو نقل کیا، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہے میرے غلاموں، ابھی تمہارے پاس ایک ایسا شخص آئے گا کہ جو اہل جنت میں سے ہوگا، وہ جنت میں سے ہوگا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری مجلس میں ایک انصاری صحابی آ گئے، اور ان کی حالت یہ تھی وہ مسجد میں آئے، وضو کی جگہ سے وضو کیا تو وضو کے پانی کے قطرے جو تھے ان کی داڑھی میں ٹپک رہے تھے،
اور اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پھر دوسرے دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں دوسرے دن بھی وہی حضور کے صحابی آ گئے۔ پھر صاحب حضرت انس فرماتے ہیں پھر تیسرے دن آقا کریم کی مجلس لگی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں ہوگا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے جو پہلے 2 دن آئے تھے۔ 3 دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جنتی ہونے کی بشارت دیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا اور مجھے اس بات کی خواہش ہوئی کہ یار میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یہ عمل کون سا کرتا ہے؟ کیا راتوں کو اٹھ کے یہ ساری رات عبادت کرتا ہے؟ یہ عمل کون سا کرتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں اس شخص کے پاس چلا گیا اور اس کو جا کر کہا کہ میرا اپنے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے 3 دن اور راتیں اپنے باپ کے ساتھ نہ رہنے کی قسم اٹھائی ہے۔ اگر تم مہربانی کر دو اب مجھے اپنے گھر میں رکھ لو، مجھے اپنا مہمان بنا لو تو یہ تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن تم میرے پاس مہمان رہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں میں دن کو تو سارا دن گزارتا جو بھی کام کاج ہوتا، جب رات ہوتی عشاء کی نماز وہ بھی پڑھتا، میں بھی پڑھتا، حضور کے ساتھ نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے میں اس کے گھر میں چلا جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 رات میں اس کے گھر میں رہا، لیکن میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ یہ رات کو عمل کون سا کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ گھر میں جا کے سو جاتا تھا، رات کو اٹھ کے وہ کوئی عبادات نہیں کرتا تھا، تہجد نہیں پڑھتا تھا، ہاں لیکن ہے کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا اور اللہ اکبر کہہ کر صبح کی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا۔ یعنی کہ 3 دن اس کا میں نے دیکھا معمول ہے، کوئی رات کو اٹھ کے کوئی نوافل نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب اٹھتا تھا وضو کرتا، اللہ اکبر کرتا، اللہ کا ذکر کرتا اور نماز فجر ادا کرنے کے لیے وہ مسجد نبی کی طرف چل پڑتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اس کے منہ سے سوا نیکی کے اور کوئی بات نہیں سنی، یعنی وہ منہ سے جب بھی کوئی جملہ کہتا تھا تو اچھا جملہ کہتا تھا، نیکی کا جملہ کہتا تھا۔ کہتے جب 3 دن ہو گئے، 3 دن ہونے کے بعد میں اس کے اعمال کو بہت کم سمجھ رہا تھا کہ میں تو یہ سمجھتا کہ یہ ساری رات عبادت کرتا ہوگا، لیکن کہتے جب وہ کوئی عمل رات کو کوئی عمل نہیں کرتا تھا تو میں اس کی عبادت کو بہت کم سمجھ رہا تھا۔ اور پھر میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، میں نے جو تجھے کہا تھا کہ میرا والد سے جھگڑا ہو گیا، میرا والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میں تو تمہارے پاس ایک تجسس کے لیے آیا تھا، میں تمہارے پاس ایک بات پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے کہا کون سی بات؟ کہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے 3 دن جنت کی بشارت دیتے رہیں، 3 دن جنت کی خوشخبری دیتے رہیں۔ کہتے ہیں میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ تو رات کو کون سا عمل کرتا ہے۔ تو کہتا ہے میں تمہارے پاس ٹھہرا، لیکن میں نے تمہیں دیکھا کہ رات کو تو کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی اب زیادہ عمل نہیں کرتا ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر سنو، میں رات کو کوئی زیادہ عبادات نہیں کرتا، ہاں لیکن میں ایک نیکی ضرور کرتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف حسد نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینہ نہیں رکھتا، دل میں بغض نہیں رکھتا ہوں، دل میں حسد نہیں رکھتا ہوں، اور نہ کسی مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھ کر میں اس پر حسد کرتا ہوں۔ جب کسی کے پاس دیکھتا ہوں اس کے پاس مال و دولت ہے، اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہوں تو میں اس کے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، میں جلتا نہیں ہوں، میں سڑتا نہیں ہوں، مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا تم میں یہی خوبی ہے جس سے تم کو یہ بشارت ملی ہے اور اسی کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یعنی حسد کی تمام اقسام سے سلامت سے محفوظ تھا۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو
3 दिन जन्नत की बिशारत दी है जिसके दिल में कीना और बुग़्ज़ और हसद नहीं था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला ने और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद करना सिर्फ 2 सूरतों में जायज़ है। 2 सूरतों में तुम हसद कर सकते हो किसी के ऊपर, बाकी किसी सूरत में तुम हसद नहीं कर सकते हो। 2 सूरतों में जायज़ है। एक वो शख्स, 2 बंदों से तुम हसद कर सकते हो, 2 सूरतों में हसद कर सकते हो। एक वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म अता किया और वो दिन और रात के औकात में कुरान के साथ क़ियाम करे, और एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया हो और दिन और रात की औकात में उस माल को हक के रास्तों में खर्च करे, तुम उस पर हसद करो। यानी ये हसद करो कि यार इसके पास कुरान है, ये सारी रात कुरान पढ़ता है, तुम भी हसद करो कि काश मेरे पास भी ये कुरान की दौलत हो, मैं भी सारी सारी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता। और दूसरा उस शख्स पर जो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हो, ये उसके साथ हसद करो कि अगर मेरे पास ये माल आ जाए तो मैं इससे ज़्यादा खर्च करूँगा, मैं सारी सारी रात अल्लाह की इबादत करूँगा। तो इन 2 सूरतों में हसद करना जायज़ है, बाकी किसी भी सूरत में हसद करना जायज़ नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से अंदर खोखला कर देती है। अच्छा, और सबसे इसका नुकसान ये है, बंदा जिसके साथ हसद करता है उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, इंसान अपने आप को अंदर में खाता रहता है। इसलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के महबूब ने अपनी उम्मत को इस बीमारी से महफूज रहने का हुक्म दिया। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मूजी मर्ज से और हमारे दिलों को अल्लाह हर किस्म के कीना से, बुग़्ज़ से, हसद से अल्लाह हमारे दिल को पाक फरमा दे। और जब भी हम किसी को देखें उस पर अल्लाह के इनाम को देखें, देख कर हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करिए, ज़रूर दुआ करने के मालिक जिस तरह तूने इसको नेमतों से नवाजा है इसी तरह हमें भी अपनी नेमतों से नवाज। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे और आपका अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।